اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب جلوس کا بھی بڑا مسئلہ ہے، جلوس کہاں سے ہے، جلوس کہاں سے آیا، جلوس کی بھی بڑی تکلیفیں لوگوں کو ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، کل صرف میں نے ایک اسٹیٹس ہی رکھا تھا جو ہزاروں کو کھلنے لگا۔ میرے گھر پر آج نوٹس لگائی گئی۔ ہاں، یہ مجھے بتانے میں بھی کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ آپ کو اگر میں بتاؤں، شاید میرا نمبر کسی کے پاس ہو، تو اتنا ہی میں نے لکھا تھا کل کی شام یا رات کے وقت میں نے صرف اتنا لکھا تھا، جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلے ہی کیوں نہ نکلنا پڑے۔ اتنی بات میں نے لکھا بس، اور کچھ بھی نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ۔ اس میں کچھ غلط ہوا؟ بھائی پرمیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کووڈ-19 ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکیلے آدمی کے لیے تو کوئی پرمیشن نہیں لگتی۔ آپ 144 لگاؤ، 188 لگاؤ، ایک آدمی کے لیے تو نہیں ہے پابندی۔ ہم نے صرف اتنا لکھا کہ جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلا ہی کیوں نہ نکلنا پڑے۔ اتنی تکلیف ہو گئی ہماری زبان سے اتنے نکلے ہوئے جملے سے کہ میرے گھر پر لا کر وہ پرنٹ بھی نکال کر کے لائے اور چپکا کر کے گئے۔ کیا آپ نے یہ اسٹیٹس پر لگایا ہے جس کی وجہ سے پورے ہندوستان بھر میں کھلبلی مچ سکتی ہے؟ اللہ اکبر، صرف ایک اسٹیٹس سے اتنا ہو سکتا ہے تو پھر اندازہ کرو کہ ہر شیر جب ہوشیار ہوگا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہر غلام ہوشیار ہوگا۔ میاں ہم کسی کو چھیڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جلوس لے کر کے کسی کو مارنے جا رہے ہیں، جلوس لے کر کے کسی کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ ہم تو غلامی مصطفیٰ میں نکلنے کی بات کر رہے ہیں، امن و امان اور خیر سگالی کی دعوت دینے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس بات پر بھی تکلیف تو ہوئی۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ پولیس کو تکلیف ہوئی کہ نیتا کو تکلیف ہوئی، کس کو تکلیف ہوئی، یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو رسول اللہ والے ہیں اور حضور پاک کی میلاد منانے والے ہیں اور جلوس کرنے والوں میں سے ہیں۔ جسے تکلیف ہو وہ ابلیس کی ابتدا کرے۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں، جلوس کی بات بیچ میں آئی، کہاں سے ہے، تب بھی جواب یہی دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے تھے، پورے مدینے والوں نے حضور کے ساتھ جلوس کی شکل میں میرے آقا کا استقبال کیا۔ یہ جلوس ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے چلتا ہوا ابو ایوب انصاری کے مکان پر ختم ہوا۔ حضور پاک اس میں بنفس نفیس تشریف فرما تھے۔ ہم اسی جلوس کی یادگار میں ہر 12ویں کو اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آتے ہیں، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہوتا ہے وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ اور جلوس پاک میں سارے لوگ خوشبوؤں میں معطر ہوتے ہیں، سروں پر ٹوپیاں، غسل کے ساتھ پاک صاف ہو کر ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، آج 12ویں شب ہے، مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، یہاں کا موسم بھی، کیا ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں آتی ہے؟ کیا یہ سما دیکھ کر، یہ نورانی منظر دیکھ کر جو میلاد کی رات گزارنے آئے ہیں، کیا یہ بات ہمارے دلوں میں نہیں آتی ہے؟ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے، ہم اس کا جلوس نہیں نکالتے۔ تم جس کے جھنڈے لے کر گھومنا چاہتے ہو گھومو، ہمارا تو معمول یہ ہے کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ بس ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلتے ہیں،
लोगों को अगर तकलीफ होती है तो होने दो, उनको अगर कुड़न और जलन होती है तो होने दो। अरे मियाँ, यहाँ पर बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के रैलियों में कभी कोरोना नहीं आया, कभी नहीं आया। उस वक्त कोरोना बहुत सारे संन्यास में बैठा हुआ होता, कहीं नहीं आया। त्योहार में नहीं आया, बहुत सारे सियासी पार्टियों के इलेक्शन कैंपेनिंग में नहीं आया। अभी सुनने में आया है कि उनका संन्यास खत्म हुआ और जुलूस में आने वाला है, जुलूस में आने वाला है। आप सब सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें। मेरे अजीजों, हजार बातें आने दो, लेकिन एक नारा हमारा होगा, एक नारा हमारा होगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की। तुम आज की बात करते हो कि ये 12वीं को निकलेंगे, 14वीं को निकलेंगे, नहीं मियाँ, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले पारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और सुनो, तकलीफ होती है तो होने दो, खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमने अपने बच्चों को तालीम भी यही दी है और आइंदा बच्चों को यही सिखा करके बड़ा करना कि इसके उसके नाम पर नहीं, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। जिसकी सुबह शाम मुस्तफ़ा के नाम पर होती हो, जिसका जीना मरना मुस्तफ़ा के नाम पर होता हो, तुम याद रखना, उसके कदमों को, उसकी जुबान को नहीं रोक सकते। अल्लाह ने अपने हबीब के गुलामों को यह तसर्रुफ दिया है, हवाएं तो रुख मोड़ सकती हैं, गुलाम मुस्तफ़ा का चेहरा बदल नहीं सकता। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाह। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना।